ختم ہو جاتے ہیں۔ 4 فقہ ہیں آپ کے ہاں، تو حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی اور اس کے اوپر جعفری فقہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ سب ایک دوسرے کے شاگرد ہوتے ہوئے امام صادق کے شاگرد ہوتے ہیں، تو اب فقہ جو ہے امام صادق سے باہر آتی ہے۔ امام صادق امام محمد باقر کے شاگرد ہیں، وہ زین العابدین کے، وہ امام حسین کے، وہ مولا علی کے، تو سلسلہ فقہ کا جا کے علی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے تمام شجرے بنائے کہ ہر علم علی سے شروع ہوتا ہے اور علی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے علی لفظ کے معنی بتائے ہیں۔ اس نے کہا عام طور سے مشہور یہی ہے کہ علی کے معنی بلند ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ علی کے اصل معنی یہ ہیں کہ دنیا کی تمام بلندیاں جہاں جھک جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات کی۔ اچھا علامہ صاحب، ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 گروہ ایسے ہوں گے، یعنی جس کی وجہ سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یعنی مسیل مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو مولا کائنات اتنا بڑھائیں گے کہ غلو بڑھائیں گے اور اتنا گھٹائیں گے کہ گالیاں دیں گے۔ ہاں، تو ابھی یہاں ایک دوسرے پروگرام میں بھی یہی حدیث سامنے آئی تھی، ہاں، لیکن میں نے ہی اس پہ بولا ادھر چلا آیا میں، تو اچھا ہے یہاں پر موقع مل گیا کہ میں اس پہ بات کروں۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث کو جب لوگ پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے، تو یہ تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ایک گروہ تو وہ ہوگا جو بہت بڑھا دے گا کہ علی کو رب بنا دے گا، ایک گروہ وہ ہوگا جو علی کو بہت گھٹا دے گا، تو بیچ والا گروہ جو ہے اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کون سا گروہ ہے بھائی؟ اس پہ تو گفتگو کریں نا، بیچ والا پہ گفتگو ہوئے جا رہی ہے کہ بھائی وہ نصیری ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں، علی کو رب کہتے ہیں۔ اس میں امام شافعی بھی آتے ہیں۔ امام شافعی کا تو شعر ہے کہ شافعی مر گیا اور اس نے یہ نہ پہچانا کہ دنیا جسے رب کہتی ہے وہ میرا رب ہے یا علی میرا رب ہے، تو یہ تو شعر میں انہوں نے کہا۔ تو اس کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہے، غالب نے کہا ہے، اقبال نے کہا ہے، میر تقی میر نے کہا ہے، یہ سب ربوبیت تک اپنے اشعار لے گئے ہیں۔ شعر میں چونکہ غلو ایک صنعت ہے، وہاں پکڑ نہیں سکتے، نثر میں تو غلو پکڑ لیا جاتا ہے اور اعتراض ہو جاتا ہے۔ شاعری میں اعتراض نہیں، اس لیے کہ شاعری کا زیوری غلو ہے، غلو کے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی، وہ جوہر ہے شاعری کا، اس لیے وہاں پر شاعروں کو موقع مل جاتا ہے۔ لیکن وہ گروہ جو ہیں جو علی اللہ یا علی رب کا نعرہ لگاتے ہیں انہیں بھی بھول جائیں آپ، جو علی کو گھٹا رہے ہیں انہیں بھی بھول جائیں، تو درمیانی بات تو بتائیے۔ آپ لوگ علی کو سمجھتے کیا یار؟ وہ تو بتائیں، تو ہم لوگ اپنے کو کم از کم دنیا کو یہ تو بتائیں۔ میں تقریر میں اپنے ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ دیکھیں وہ 2 گروہ چھوڑ دیں، جب آپ زیادہ فضائل مولا علی کے پڑھیں تو وہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، علی کو پڑھے جا رہے ہیں، علی کو پڑھے جا رہے ہیں۔ علی سب کے ہیں علامہ صاحب، ہاں، تو میں اس پر بات سنت کے بھی ہیں، اہل تشیع کے بھی ہیں، دونوں طرف ہیں، برابر اعتراض ہوتا ہے۔ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ علی کوئی محتاج ہے کہ آپ ان کے فضائل پڑھیے؟ کوئی محتاج ہی نہیں ہے علی کو کہ علی یہ وصیت کر گئے ہوں کہ میری زندگی بیان کرتے رہنا ہو میرے فضائل۔ نہیں، ہم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ علی کیا ہیں، اس لیے ہم فضائل پڑھ رہے ہیں۔ ہم خود سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو بتانا چاہ رہے ہیں علی کیا ہیں، تاکہ نہ رب بن پائیں علی اور نہ گھٹایا جائے اور نہ بڑھایا جائے۔ اگر آپ مسلسل علی کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک گروہ جو ہے بیٹھ کے وہ رب کہنے لگے گا اور ایک علی کو برا کہنے لگے گا۔ یہ درمیانہ گروہ جو ہے نا، درمیانی گروہ بنانے کے لیے تو ہمیں آپ کو فضائل علی پڑھنے ہیں۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ علامہ صاحب کچھ بات